تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے یہ بھی. غزوہ بنو المصطلق اور عمرہ حدیبیہ کا درمیانی سریہ. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابو عبیدہ کی قیادت میں قریش کے قافلے سے ملنے کے لیے بھیجا اور کھجوروں کا ایک تھیلا زاد راہ کے طور پہ ہمیں دیا. اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا. زاد راہ کے طور پہ ایک تھیلا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں ایک ایک کھجور روزانہ دیتے تھے. جسٹ 1 کھجور روز بانٹ کے دیتے تھے. ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم ایک کھجور سے کیا کرتے تھے؟ ہم بھی یہی پوچھتے ہیں کہ ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا. انہوں نے کہا ہم اس کھجور کو بچے کی طرح چوستے تھے، جیسے چنگم چوستے نا، پھر ہم اس پر پانی پی لیتے تھے اور وہ کھجور ہمیں رات تک کافی ہو جاتی تھی. اور ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑ کر پانی میں بھگو کر کھاتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اور ہم سمندر کے ساحل پر چلے جاتے تھے، یعنی تھوڑا دور ہی تھا سمندر، تو وہاں چلے جاتے تھے کچھ دیکھنے کے لیے کہ کچھ کھانے کو ہو. تو اتفاق سے ہمیں سمندر کے ساحل پر ایک لمبی موٹی سی چیز دکھائی دی دور سے، ہیوج. ہم اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک جانور ہے جسے عنبر پکارا جاتا ہے، اس کا نام یہ تھا. راوی کہتے ہیں ابو عبیدہ نے کہا یہ مردار ہے، ڈیڈ ہے. پھر کہنے لگے نہیں، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں ہیں، اور تم بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو اسے کھا لو، کیونکہ قرآن میں اجازت ہے نا. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اس جگہ 1 مہینہ ٹھہرے رہے اور ہم 300 کی تعداد میں تھے، 300، یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے. اور ہم مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم اس جانور کی آنکھ کے حلقے سے، یعنی صرف یہ جو اندر کی جگہ ہے، مشکوں سے بھر بھر کر چربی نکالتے تھے. ویل مچھلی ہوگی سمندر کے کنارے آ پڑی، خدا جانے کیا چیز تھی، کوئی سمندری چیز تھی جو پانی سے باہر آ کے پڑی، تو وہ بالٹیاں بکٹ سے ایک طرح کی بھر بھر کے چربی کی نکالتے تھے اس کی، اور ہم اس میں سے بیل کے برابر بیل گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے، یعنی اتنا ہیوج تھا وہ جانور. الغرض ابو عبیدہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو لیا، وہ سب اس جانور کی آنکھ کے حلقے کے اندر بیٹھ گئے، اندر جا کے، اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو اٹھا کر کھڑا کیا. پھر ان اونٹوں میں سے جو ہمارے ساتھ تھے، ان میں سے سب سے بڑے اونٹ پر کجاوا کسا تو وہ اس کے نیچے سے گزر گیا، یعنی وہ آرچ جو بنتی نا پسلی کی، ٹیڑھا وہ نہیں بنتا، تو اونٹ اس کے اندر سے جیسے کسی ٹنل سے گزر رہا ہو. اور اس کے گوشت کو ابال کر ہم نے اپنا زاد راہ تیار کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا رزق تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا، تم میرے راستے میں نکلو میں تمہیں کھلاتا ہوں. غیب سے مدد آتی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے؟ آپ نے پوچھا. اگر ہے تو ہمیں کھلاؤ. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے اس گوشت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تو آپ نے اسے کھایا. چونکہ وہ سمندر کا مردار تھا نا تو اس لیے حلال تھا. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ صلح حدیبیہ سے پہلے. اللہ نے انسانوں کے لیے رزقا للعباد، رزق پیدا کیا. عمرہ حدیبیہ ذی القعدہ 6 ہجری. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈوایا اور قصر کرایا، یعنی کچھ نے منڈوا دیا اور کچھ نے بال چھوٹے کرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے خواب وہی ہوتے تھے. گرد و پیش کے جو اعراب تھے ان میں بھی روانگی کا اعلان کر دیا، یعنی مدینہ کے باہر کے لوگوں کو بھی، مگر انہوں نے تاخیر کی. ان کا خیال تھا کہ رسول اور مومنین واپس اپنے گھر کبھی نہ آ سکیں گے، یعنی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ جو دشمنوں کا گڑھ ہے، انہوں نے واپس کوئی نہیں آنا، یہ سب ختم ہو جائیں گے، ایسے عمرے میں ہم نہیں ساتھ جاتے. مگر بعد میں عذر یہ تراشا
ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر منڈے 1 ذی القعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں عمرے پہ تو قربانی نہیں ہوتی، یہ ساتھ ہدی کیوں لے کر گئے تھے؟ تو یہ ایک علامت کے طور پر، اور ویسے بھی قربانی کہیں بھی کی جا سکتی. ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے، میں نے ان کو ہار سے پہنائے جو اور ایک سمبل تھا. کوہان چیر کر نشان بنایا، اوپر وہ جو اٹھی ہوئی چیز ہوتی ہے نا اونٹ کی، وہاں پر نشان لگائے اور عمرے کا احرام باندھا، ڈریس چینج کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا. عصفان پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ نہیں آنے دے رہے. انہوں نے ذی طوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ عصفان کے قریب قراء الغمیم میں بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں. نیز اپنی مدد کے لیے احابیش کو بھی جمع کر لیا. احابیش کون ہے؟ حبشی. ان کو وہ نا کرائے پر اکٹھا کر لیتے تھے، یعنی کہ کوئی اسٹینڈنگ آرمی تو ہوتی نہیں تھی تو وہ ان کو ہائر کر لیتے تھے ایک طرح سے لڑنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کریں. یہ احابیش جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر حلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، لہذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو اس سے لڑیں. یعنی کسی اور کے اوپر حملہ نہیں کریں گے ہم، بس جو ہماری رکاوٹ ڈالے گا اس کو ہم ہٹائیں گے راستے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کر لی. ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا. پھر طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران میں حملہ کریں گے. ایک تو چھوٹ گئی، اب اگلی میں جا کے پکڑیں گے. لیکن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ خوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا. یہ ہوتی اللہ کی مدد. یہ پہلے بھی نازل ہو سکتی تھی آیات. آپ کو صلاۃ الخوف کا معلوم ہے، سورۃ النساء میں آتا ہے، پورا طریقہ بتایا گیا اور اس میں رکوع سجدے کی بھی ضرورت نہیں، کھڑے کھڑے چلتے چلتے بھی نماز ہو سکتی اور ایک رکعت بھی کافی ہو جاتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، یعنی ایک جماعت کے ساتھ اور ایک ویسے، اور مکہ سے نیچے دانے ہاتھ چل کر سنیت المرار پہنچ گئے. آپ نے بھی راستہ تبدیل کر لیا، جہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں. وہاں پہنچ کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اور لوگوں نے ڈانٹا بھی تو نہ اٹھی. لوگوں نے کہا قصبہ اڑ گئی ہے. آپ نے فرمایا قصبہ اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے، لیکن اس ہستی نے اسے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا. کون سے ہاتھی؟ اصحاب الفیل والے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا. یعنی اللہ اگر ہمیں روکنا چاہ رہا ہے اور ہمیں یہاں رکنا ہے اور اب ہمیں کوئی معاہدہ کرنا ہے تو اگر وہ جائز ہوگا تو میں اس کو قبول کر لوں گا. اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو اچھل کر کھڑی ہو گئی. بات پوری ہو چکی تھی، آپ نے اپنا پروگرام بدل لیا تھا. پھر آپ نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا. اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزاعی کی ایک جماعت کے ساتھ آیا. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہ تھے. اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں. آپ نے اسے بتایا ہم محض عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں. نیز یہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا تن سر سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین گفت و شنید. بدیل نے واپس جا کر قریش کو یہ بات سنائی تو انہوں نے مکرز بن حفص کو بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی. اس کے بعد قریش نے احابیش کے سردار حلیس بن اکرمہ کو بھیجا. جب وہ نمودار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو. ساروں نے لائن میں جانوروں کو کھڑا کر دیا، کلادے پہنے ہوئے تھے انہوں نے. کتنی حکمت پر مبنی بات ہے نا، کہ مزاج کو سمجھا. جو پہلے بھی ہم نے بات کی تھی نا
کہ خوشگوار زندگی کا راز کیا کہ لوگوں کے مزاج سمجھیں. صحابہ کرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا. کیا منظر ہوگا. اس نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ, ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں. بھلا یہ کیا کہ لخم اور جزام اور ہمیر کے لوگ تو حج کریں دور دراز کے علاقوں سے, اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے. بیت اللہ کے رب کی قسم قریش برباد ہوئے, یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں. قریش نے یہ بات سنی تو کہا کہ بیٹھ جاؤ, تم اعرابی ہو, تمہیں چال بازیوں کا علم نہیں. اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا. اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا؟ اور اگر دوسری صورت پیش آئی, یعنی آپ کو شکست ہوئی, تو میں آپ کے گرد ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. عروہ بن مسعود ثقفی کا مکالمہ آپ دیکھیے ذرا. اس پر حضرت ابو بکر نے عروہ کو لات کے حوالے سے ذلیل کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ عروہ ابو بکر کا جواب نہ دے سکا کیونکہ ابو بکر نے اس پر کوئی احسان کیا تھا. عروہ بات کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا. مغیرہ بن شعبہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کر کہتے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھ. عروہ نے کہا او غدار, کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ مغیرہ بن شعبہ عروہ کے بھتیجے تھے. کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن مال سے برات اختیار کی تھی کہ ہم یہ نہیں لیں گے. عروہ بن مسعود اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور ان کی غداری سے اس نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا, یعنی کہ آپ کے ارد گرد غدار لوگ ہیں. اس موقع پر عروہ نے صحابہ کرام کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو منظر دیکھا تو واپس جا کر قریش سے کہنے لگا, نہیں کس طرح وہ دفاع کر رہے ہیں صحابہ کرام آس پاس اور کیسے جواب دے رہے ہیں. آپ بات چیت کر رہے ہیں لیکن باقی سارے کام آس پاس کے لوگ کر رہے ہیں. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اپنے لیڈر کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو واپس جا کے کہتا ہے اے قوم واللہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں, واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. واللہ وہ کھنکار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا. جب وہ حکم دیتے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے. جب وضو کرتے تو معلوم ہوتا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے, اور جب کوئی بات کرتے تھے تو اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے, اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے دیکھتے نہ تھے. یعنی بحث مباحثہ اور بدتمیزی تو دور کی بات کہ آنکھ بھر کے دیکھتے بھی نہیں تھے, سٹیئر نہیں کرتے تھے. انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے, لہٰذا اسے قبول کر لو. یعنی عروہ جا کے قریش کو سمجھا رہا ہے. اسی سلسلہ گفتگو کے دوران قریش کے 70 یا 80 پرجوش نوجوان ہنگامہ آرائی کے لیے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھس آئے. مقصد یہ تھا کہ صلح کی یہ گفتگو ناکام ہو جائے, لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا. یعنی وہ خود ہی آ گئے اپنے آپ کو گرفتار کرانے. مقصد کیا تھا؟ صلح نہ ہو, لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا, کیونکہ آپ بھی جو فیصلہ کر چکے تھے کہ اب صلح کرنی ہے تو اسی پہ قائم تھے. اس سے ایک طرف تو قریش کے دلوں پر خاصا رعب طاری ہوا, دوسری طرف ان کے اندر صلح کا رجحان اور بڑھ گیا. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے, اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا.